वेलकम बैक। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब कर रहे हैं। की जंग में उनके साथ बराबर के शरीक होने का ऐलान करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपकी इजाजत से मैं फिलिस्तीनी कौम और हमास की क़यादत को खिताब करना चाहूंगा और अरबी ज़ुबान में करना चाहूंगा। आपकी मुझे कुछ लम्हों के लिए इसकी इजाजत चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहल करीम व जमीआ क़ादत हरकत हमास व शअब फ़लस्तीनी अबीद अश्शुजाअ अस्सामिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहनु नक़िफ़ु अल-यौम बिक़ुलूब मुअमिनह व ज़माइर मुतअस्सिरह इला जानिब सुमूदिकुम व सुबातिकुम अल्लज़ी ला युज़ाहा। नहनु नअलमु जय्यदन अन्नकुम तुवाजिहून तहद्दियात जस्सामन व मअसा गैर काबिलतिन लित्तसव्वुर, लाकिन रग़म कुल्लि ज़ालिक फ़इन्नकुम तुवासिलून अन्निज़ाल मिन अजलि अल-अदालति वल हुर्रिय्यह बिकुल्लि शुजाअतिन व इसरार। इन्नकुम तुकाफ़िहून मुंज़ उक़ूद ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي سلب أرضكم ووطنكم وحقوقكم المشروعة. تحملتم الكثير من المعاناة والظلم ولكنكم لم تستسلموا أبدا. إننا نقدر بشدة صمودكم وعزيمتكم ونشد عضدكم في مواصلة كفاحكم حتى تحقيق النصر. إننا نؤكد لكم أنكم لستم وحدكم في هذا الصراع، وجمعية علماء الإسلام بباكستان والشعب الباكستاني يدعمونكم ويؤيدونكم قضيتكم العدالة. إن مأساة الشعب الفلسطيني الأبيد لا تحمى من ذاكرتنا، ومعاناتكم اليومية ومعركتكم الشريفة من أجل الحرية والكرامة تبقى مصدر إلهام لنا وللمسلمين جميعا. إن حقكم في تقرير المصير وإقامة دولتكم المستقلة على أرضكم الأم عاصمتها القدس الشريف وهو حق لا يمكن المساس به، ونحن نقف إلى جانبكم من هذا النضال العادل الشرعي ونعتبره قضيتنا، ونعلن بكل ثقة ووضوح دعمنا الكامل لكم ولهذه القضية العادلة. أيها الإخوة الكرام، إننا لن ننسى تضحياتكم ولن نتخلى عنكم، فإنكم تضحون من أجلنا، إنكم تكافحون من أجل المسلمين، ونعتبر مساعدتكم والوقوف إلى جانبكم فرض عين على كل مسلم. إننا نعلن في هذه المناسبة العمل معكم والوقوف إلى جانبكم قلبا وقالبا بكل ثبات، ونعمل بكل إخلاص على نشر الوعي العالمي حول حقوقكم الأساسية وضد الظلم الذي تتعرضون له على يد الاحتلال الغاشم. وسنعمل بكل جهد لدعمكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال الظالم. وإننا ندعو الجميع المجتمع الدولي الدولي والمسلمين خاصة للوقوف معكم ودعمكم في حقوقكم الثابتة
والمشروعة. إن صوتكم يصل إلى قلوبنا، ونحن ملتزمون بمساندتكم حتى تحقيق السلام العادل والمستدام في أرضكم المنكوبة. نسأل الله عز وجل ولكم النصر وتحقيق ما تصبوا إليهما من آمال وطموحات. يا شعب الفلسطيني الأبيد، نحن معكم وسنظل دوما نساندكم ونقف بجانبكم حتى تكون العز لنا والنصر المبين إن شاء الله في انتظارنا، والصلاة في القدس إن شاء الله في انتظارنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستو، مجھے یاد ہے جب 1967 میں اسرائیل نے عرب دنیا پر حملہ کیا تو پاکستان سے گلی گلی کوچے کوچے سے پاکستان کے عوام نے جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر اور مرحوم مفکر اسلام قائد امت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کی آواز پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ان کے موقف کی حمایت کی، صرف یہ نہیں کہ اسرائیل کو امریکہ اور غرب کا ناجائز بچہ کہا، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہم اپنے مجاہدین کو لے کر مجاہدین فلسطین کے ساتھ شانہ بشانہ اسرائیلیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر! کل بھی مفتی زندہ تھا، کل بھی مفتی آیا تھا، اور میں آج پوری دنیا پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، میں صہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا، ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ان کو شکست دی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے۔ نعرہ تکبیر! یہودی ایجنٹ اسرائیل کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے۔ مجھے یاد ہے جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، ناٹو کے ممالک نے حملہ کیا، تو امارت اسلامیہ اور ان کے مجاہدین کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، اور جنیوا انسانی حقوق کمیشن کے تحت قیدیوں کے جو حقوق ہیں ان کی بھی یہ لوگ مستحق نہیں ہیں۔ جو حیوانات کو حقوق دیے جاتے ہیں، تم نے افغانوں کے ان حقوق کا بھی انکار کیا تھا۔ آج اسرائیل پھر وہ آواز دہرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ حماس کے مجاہدین کی کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک واضح نظریاتی تقسیم ہے، تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم انہیں وقت کا مجاہد سمجھتے ہیں۔ لبیک لبیک! سبیلنا سبیلنا! طریقنا طریقنا! میرے محترم دوستو، امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اب وہ سپر طاقت نہیں۔ میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ اب امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن سے اتار دو اور تن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. آپ کے ایمان کا تقاضا ہے, ایمانی اخوت کا تقاضا ہے. تم نے مشرف کے زمانے میں بھی بزدل ہو کر جو پالیسی اختیار کی تھی, اگر تم نے آج پھر اسی بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پاکستانی قوم آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. نعرہ تکبیر. ذرا غیرت کا مظاہرہ کیجئے, اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیجئے. ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, ہم اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان میں شریک لوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. ایمان والوں کی مثال ایک دوسری کی تائید کرنے, ایک دوسری کی ہمدردی کرنے, ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم, اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے, اگر جسم کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے, اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد مچل رہا ہو پورا جسم ساری رات بے قرار رہتا ہے اور بخار کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے. کیا ہماری آج وہ کیفیت ہے؟ میری نظر صرف پاکستان پر نہیں, میری نظر پوری اسلامی دنیا پر ہے. میں تمام اسلامی دنیا میں حکمرانوں کی سطح پر بے حسی دیکھ رہا ہوں. مودی تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, مودی کے مقابلے میں پاکستان کے حکمران میں یہ جرأت کیوں نہیں کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے. پاکستانی حکمرانوں, تم اپنے محلات میں عیش و عشرت کرو, ایسے مسائل میں تم ہمارے نمائندے نہیں, تم پاکستانی قوم کے نمائندے نہیں ہو. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مشرف کی طرح تم بھی امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر کہو گے کہ ہم تو دہشت گردوں کے خلاف ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ فضل الرحمان آپ کے مقابلے میں اسی طرح میدان میں کھڑے ہوں گے جس طرح اس وقت کھڑے. نعرہ تکبیر. لبیک لبیک. قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا. میرے محترم دوستو, اقوام متحدہ اس نے قرارداد پاس کی فلسطینی بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے. ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے لاوارث ہو چکے ہیں, مائیں اپنی زندگی کی قربانیاں دے چکی ہیں, بہنیں اجڑ چکی ہیں, خاندان تباہ ہو گئے ہیں, پورا شہر ملبہ بن گیا ہے. کیا دنیا کو کہیں بھی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے؟ کیا دنیا کو اسرائیل کے یہ مظالم نظر نہیں آ رہے؟ کیا ظلم اور تشدد کا مستحق صرف مسلمان ہے دنیا میں؟ ہر ایک آئے ہم پہ حملہ کرے, ہر ایک آئے افغانستان کو بارود کا نشانہ